دنیا کے ہر کافر کو پہچاننا بڑا آسان ہے، لیکن قادیانی کافر کو پہچاننا انتہائی مشکل اور انتہائی پیچیدہ ہے۔ مثال پیش کرتا ہوں، آپ کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوتی، آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا باہر جا کے دیکھو کون آیا، بیٹا آ کے کہتا ہے ابو جی موہن لال آیا ہے، رام داس آیا ہے، آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے میرا ملاقاتی ایک ہندو ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بیٹا آ کے کہتا ہے ابو جی مہند سنگھ آیا ہے، بوٹا سنگھ آیا ہے، آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے میرا ملاقاتی ایک سکھ۔ بیٹا آ کے کہتا ہے ابو جی پیٹرک آیا ہے، سمسن آیا ہے، جانسن آیا ہے، آپ اندر بیٹھے سمجھ گئے کہ میرا ملاقاتی ایک عیسائی ہے۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا باہر جا کے دیکھو کون آیا، بیٹا آ کے کہتا ہے ابو جی محمد حسین ہاشمی آیا ہے۔ آپ جذبہ اشتیاق کے ساتھ اٹھتے ہیں کہ میرا مسلمان بھائی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، لیکن باہر جب نکل کے دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو آپ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، باہر قادیانی کھڑا۔ پہلی تینوں صورتوں میں آپ نے ناموں سے پہچان لیا کہ اندر بیٹھے ناموں سے پہچان لیا کہ میرا ملاقاتی ہندو ہے، میرا ملاقاتی سکھ ہے، میرا ملاقاتی عیسائی ہے۔ لیکن جب قادیانی کافر آیا وہ آپ کو دھوکہ دے گیا۔ پہلے تینوں کافر آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے، لیکن جب قادیانی کافر آیا تو وہ آپ کو دھوکہ دے گیا۔ آپ ایک ہندو کو روکیں، اس سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا ہندو مت۔ کسی عیسائی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا عیسائیت۔ کسی سکھ سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ کہے گا سکھ مت۔ کسی قادیانی سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، وہ پورا منہ کھول کے کہے گا اسلام۔ دنیا کا کوئی کافر اپنے دین کو، اپنے مذہب کو اسلام نہیں کہتا۔ یہ قادیانی دنیا کا واحد کافر ہے جو اپنے مذہب کو اسلام کہتا ہے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھے تیری کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا انجیل۔ کسی ہندو سے پوچھے تیری کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا وید۔ کسی سکھ سے پوچھے تیری کتاب کا کیا نام ہے، وہ کہے گا گرنتھ۔ کسی قادیانی سے پوچھے تیری کتاب کا کیا نام ہے، وہ پھٹے ہوئے منہ کے ساتھ کہے گا قرآن مجید۔ یار دنیا میں کبھی آپ نے کوئی ایسا بھی کافر دیکھا ہے تاریخ کے اندر جو کہتا میری کتاب کا نام قرآن مجید ہے؟ اتنا بڑا ظلم۔ تینوں کافر آپ کی کتاب پہ قبضہ نہیں کرتے، یہ کافر آپ کی کتاب پہ بھی قبضہ کرتا ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ کہے گا گرجا۔ کسی ہندو سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ کہے گا مندر۔ کسی سکھ سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ کہے گا گردوارا۔ کسی مرزئی سے پوچھے تیری عبادت گاہ کا کیا نام ہے، وہ فوراً منہ کھول کے کہے گا مسجد۔ یعنی ہماری مسجد میں قبضہ کرتا ہے۔ یہ دنیا کا واحد کافر ہے جو اپنی عبادت گاہ کا نام مسجد رکھتا ہے، در حقیقت وہ مسلمانوں کی مسجد پہ قبضہ کرتا ہے، ہمیں کافر قرار دیتا ہے اور ہماری ہر چیز پہ قبضہ کرتا ہے۔ آپ دنیا کی کسی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کھڑے، آپ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کے گلے میں مورتی لٹک رہی ہے، آپ بغیر اس سے پوچھے سمجھ جائیں گے یہ کوئی ہندو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کے گلے میں لاکٹ ہے جس پہ سلیب کا نشان پڑا ہوا ہے، آپ اس سے بغیر سوال کیے یہ سمجھ جائیں گے یہ عیسائی ہے۔ آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کے سر پر ایک مخصوص قسم کی پگڑی ہے، اس کے ہاتھ پہ کڑا ہے اور اس نے یہاں پر کرپان لگائی ہوئی اور اس کی مخصوص سی داڑھی ہے، آپ بغیر تعارف کے یہ سمجھ جائیں گے یہ سکھ ہے۔ اور وہیں پر آپ وہ شخص کو دیکھتے ہیں جس نے گلے میں لاکٹ لٹکایا ہوا اور اس پہ اللہ لکھا ہوا ہے۔
آپ سمجھے کہ یہ کوئی مسلمان ہے، اور جب آپ مسافہ کریں گے اس کے ساتھ، اس سے اس کا نام پوچھیں گے تو وہ آپ کو حیرت زدہ کر دے گا کہ وہ قادیانی۔ تینوں قسم کے کافر جو تھے ان کی نشانیوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ عیسائی ہے، لیکن قادیانی کافر نے اپنے گلے میں اللہ کا نام کا لاکٹ لگا لٹکا کر آپ کو دھوکے میں ڈال دیا۔ دنیا کے سارے کافر خنزیر کے گوشت کو خنزیر کے گوشت کے نام پر بیچتے ہیں۔